الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج سب سے پہلے تو ہم نے یہ سورت جو شروع کرنی ہے، سورہ نور، یہ مدنی سورت ہے اور یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے طالب علم ہیں، اور قرآن کا طالب علم وہ ہوتا ہے جو قرآن کو ٹھیک ٹھیک اس کا مفہوم سمجھے اور ان تعلیمات اور ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرے۔ اگر واقعی وہ مومن ہے تو یہ اس کا فرض ہے۔ صرف لپ سروس کہ بس قرآن کی تعریفیں کہ بڑی زبردست کتاب ہے اور اپنے عمل میں اس پہ نہ کرنا، یہ تو اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک ایسا چراغ ہو کہ جو پوری راستے کو منور کر رہا ہو، روشنی دے رہا ہو، اور وہ خود اندھا ہو۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنی ہیں اور سوال و جواب کی، تاکہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، سب سے پہلے سوال نمبر 1 لکھ لیں کہ مدنی صورتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے انتہائی اہم چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ زمانہ نزول۔ تھوڑا سا اور کھولیں نا، زمانہ نزول کی بات تو ذرا مومل بات ہے۔ اب بڑے غور سے دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ضرورت جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ کن حالات میں صورت نازل ہو رہی ہے، اس وقت مدینے کی صورت حال کیا ہے، وہ حالات اور واقعات کیا ہیں جن میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ ان یہودیوں کے بارے میں جو ایک پیج میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہودی یہاں کیوں آ کر آباد ہوئے، ان یہودیوں کا کیا وہاں سٹیٹس تھا، یہ 3 قبیلے کس طرح ڈومینیٹ کرتے تھے، کس طرح مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کو ان کا کس طرح کنٹرول تھا ہر لحاظ سے، کیونکہ یہ بڑے جیسے آج یہودی بڑا تیز ہے، اور آپ دیکھیں کہ نیتن ہاؤ نے کس طرح یورپ اور امریکہ کی اپنی پشت پہ رکھا، ورنہ وہ تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس نے قبول بھی جب کیا اس کو صلح کو، جب اس نے دیکھا کہ اب امریکہ میرے پیچھے سے ہٹ گیا ہے۔ تو پہلی بات کہ اب اگر ہم ان 3 قبیلوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مدینہ میں ان کی کتنی گرفت تھی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، وہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک پیج پہ وہ ساری تفصیلات کے سامنے ہے کہ کیا ان کے ریسورسز تھے، کیا وسائل تھے، کس طرح کیا تھے۔ تو ایک تو مثال یہ دے دی میں نے آپ کو۔ اور سورہ بقرہ کا جو پہلا آیات ہے 143، وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ مدینے میں یہود کے خلاف جو چارج شیٹ دی جا رہی ہے بقرہ کی پہلی 142 آیات میں، وہ اس وقت تک سمجھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ یہود کا ماضی آپ کو پتہ نہ ہو۔ جہاں کہیں آپ کو بات سمجھنا ہے سوال کریں، اور اگر میں کسی وجہ سے غلط بیانی کر رہا ہوں تو فوراً پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اسی طرح آپ اگر یہ تو سورہ بقرہ کی بات بتائیے آپ کو، اسی طرح آپ کو اگر نصارہ کے بارے میں تفصیلات نہ پتہ ہوں تو آپ کو جو پہلی نصف ہے سورت آل عمران۔ آل عمران، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔
اگر آپ غزوہ بدر کو نہ پوری طرح سمجھیں تو کون سی صورت آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ سورہ سورہ انفال انفال۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مدینے کے حالات پوری طرح پتہ ہونے چاہیے، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو اس وقت مدینے کے سارے حالات جو واقعات ہیں، تاکہ ہم مدنی صورتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں، وہ اس کا کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حالات کیا تھے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم شان نزول پڑھ لیں قرآن اس تفاسیر میں۔ دوسرا کیا طریقہ ہے؟ سیرت مبارکہ سر۔ نبی سیرت کریم صلی اللہ علیہ مبارکہ۔ اسی لیے ہم نے سیرت کی کلاس شروع کی ہے، اور آپ لوگ ضرور اس کو جوائن کریں، کیونکہ وہاں تفصیل آپ کو پتہ چلے گی، اور انشاءاللہ وہاں ہم بتائیں گے کہ کون سی صورتیں کس وقت نازل ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ نور۔ یہ نازل ہوئی ہے 6 ہجری میں، اور اگر آپ دیکھیں تو بڑے اہم واقعات بیان ہوئے ہیں اس صورت میں، بڑے اہم احکامات آئے ہیں اس صورت میں۔ تو 6 ہجری میں اگر ہم نے سیرت پڑھ رکھی ہے تو بالکل ہمیں کلیئر ہوگا کہ آپ دیکھیں جنگ بدر میں، آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے، پہلا پیج بے شک دیکھ لیں کہ وہاں اسباب بھی ہیں، یہ سب آپ نے سمجھنا ہے، اور میں اس کو کھول کے بتاؤں گا جب سیرت کی کلاس ہوگی تو۔ اچھا، کفار کا لشکر 1000 ہے، اور مسلمانوں کا لشکر مدینے میں اس وقت ہجرت کا دوسرا سال ہے جب یہ جنگ ہو رہی ہے، کل 313 آدمی ہے۔ مکے والے وہ لشکر لے کے آئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے نعوذ باللہ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اور مسلمان اس وقت ابھی نئے نئے وہاں اسٹیبلش بھی نہیں ہوئے، تو وہ ہمارے 1000 لشکر کا کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ بڑے تکبر سے نکلے، اور جب وہ جنگ ہوئی تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 70 آدمی آپ دیکھ لیں، پیسہ ایک سامنے رکھیں، 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ یہ ان کے لیے ایک، قرآن نے اس سورہ جنگ بدر کو حق و باطل کا مارکا کہا ہے۔ رب کی تائید کس طرح ہوتی ہے ذرا آپ دیکھیں یہاں پر، اور اب بھی تازہ تازہ آپ دیکھ چکے ہیں دور جدید میں کہ کیا ہوا ہے افغانستان میں، کیا ہوا ہے فلسطین میں، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں، اور رب کی تائید اور نصرت صاف صاف آپ کو نظر آتی ہے۔ کوئی سوال جنگ بدر پر؟ اسباب فتح کے اسباب، نتائج سب لکھے ہوئے ہیں، آپ توجہ سے پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے تو آپ ایک بہت بڑا کام کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے تو دیکھا کہ بھائی یہ مسلمان تو آسان نہیں ہے، یہ مدینے والوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فتح کرنا، کیونکہ انہوں نے بدر کا بڑا تلخ تجربہ ہو چکا تھا انہوں نے۔ لیکن ان کو مسئلہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو آخر انہوں نے بار بار حملے کیوں کیے؟ کیا وجہ تھی ان کی؟ سر عبداللہ بن ابی کو ادھر سردار بنانا تھا انہوں نے۔ او بالکل غلط۔ سر انہیں یہ تھا کہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے اس کو ہم روکیں۔ غلط غلط بالکل غلط۔ سر جی جذبہ سر ان کی انتقام تھا ان کے اندر، وہ انتقام لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر دوبارہ غزوہ احد کی کوشش کی۔ آپ لوگ جو ہے نا، سر میں ان کی یہ بات تجارت وغیرہ کا جو راستہ تھا وہ یہی مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا، تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سب سے بڑا مسئلہ ان کا، یہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ان کو جب بھی وہ تجارت کی جاتے،
شام وغیرہ، تو ان کو بحر احمر، ریڈ سی ساری، ہاں، اور مدینے کے درمیان سے راستہ جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہاں ہوتے ہوئے اگر وہاں حکومت قائم ہو جاتی ہے تو ان کا وہ راستہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ذرا چیزوں کو کلیئرلی سمجھیں، یہ تھی سب سے بڑی وجہ، باقی ساری وجوہات اپنی جگہ پر ہیں۔ اچھا، تو پھر جب انہوں نے کوشش کی، بڑے غور سے چیزوں کو سمجھیے، سوال کیجئے، یہ جب شکست خوردہ ہو کے گئے واپس، بڑی ان کو دیکھیں نا، آئے تھے مدینہ کو مٹانے، اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، اور 70 آدمی قیدی، 70 قتل ہو گئے، تو بڑا ان کی تو شکل دکھانے کے قابل نہیں تھے مکے میں۔ بہرحال یہ سنبھلے، کیونکہ وہ ایک قبائلی عصبیت تھی، سنبھل کے انہوں نے کہا کہ اب ہم ذرا ڈھنگ سے تیاری کر کے جائیں گے۔ تو انہوں نے جو دوسرا انہوں نے مارکہ کیا، اور وہ تھا شوال 3 ہجری میں، وہ تھا جنگ احد کا۔ اب آپ اگلے صفحے پر چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی تیاری کر کے گئے۔ مثلاً کیا تھی، 3000 ان کی پیدل تھے، کفار کا لشکر دیکھیں، اور اونٹ 3000 تھے ان کے پاس، اور زیرہ پوش جو پوری طرح زیرہ پہنے ہوئے تھے 300 تھے، 200 گھوڑے تھے۔ اب پھر دیکھ لیں تیاری کتنی ان کی مکمل ہے، اور مسلمانوں بیچاروں کا کیا حال ہے۔ زیرہ پوش 700 تھے سر جی، جی زیرہ پوش 700 تھے۔ میرے پاس ساری 700 ہے، جزاک اللہ۔ اب مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں، کل 650 ہیں جبکہ وہ 3000 ہیں۔ زیرہ پوش ان کے پاس صرف 100 ہیں جبکہ ان کے پاس 700 ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے غلطی کی، ایک گروپ نے بہت بڑی غلطی کی، باوجود اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، میدان جنگ میں کچھ بھی ہو جائے، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور یہ درے کو کب چھوڑا انہوں نے بلا؟ جب دیکھا جی کہ جب وہ انہوں نے فتح ہو فتح گئی جب فتح ہو چکی تھی تقریباً۔ اور مالک نعمت سب سمیٹ رہے ہیں تو اچھا، پہلے ہوا یہ، بڑے غور سے سنیے، کہ اب بڑی لڑائی ہوئی گھمسان کی، اور بڑے بڑے مارکے ہوئے اس میں۔ بالآخر مسلمانوں نے کافروں پر غلبہ پا لیا، اور کافر بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو اس وقت دیکھا انہوں نے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اور مال غنیمت میں پتہ نہیں ہمیں حصہ ملے یا نہ ملے، یہ تو لڑنے والوں کو نہ دے دے سارا۔ انہوں نے بدبختی یہ کی کہ انہوں نے اس لالچ میں آ کر درے کو چھوڑ دیا۔ جو درے کا امیر تھا اس نے بڑی ان کی منتیں کی کہ یہ ایسا مت کرو۔ اب حضرت جو خالد خالد بن ولید تھے، عبداللہ بن نہیں خالد حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اس درے سے جو حملہ کیا، مسلمانوں کو تو سخت پریشانی کے پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے۔ اب وہی فتح جو پہلے فتح میں تھی اب شکست میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ وہ تھا مسئلہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ 70 شہید ہوئے ہیں مسلمان، اور 40 قیدی بن گئے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت تھی کہ انہوں نے فوراً اتنی بڑی عزیمت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو واپس مدینہ چل دیے۔ تو ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ ساری واپس مکہ چل دیے، ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ مدینے میں داخل نہیں ہوئے، ورنہ اس وقت وہ جو
جس طرح کی بدلہ لینا چاہتے لے سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس غلطی کو بھانپ لیا، اور آپ نے اسی حالت میں فوراً فیصلہ کیا کہ ہم ان کو فالو کریں گے تاکہ یہ واپس نہ آئے۔ بہرحال ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس میں آپ دیکھ لیں کہ غزوہ احد کے اگر نتائج دیکھیں، وقار میں کمی۔ یہ وقار میں کمی کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ تھوڑی جنگ بہت ہار گئی، شکست ہو گئی تھی سر، اتنے لوگ جیتی ہوئی جنگ شہید ہار ہو گئے جائیں۔ تھے ڈاکٹر اور سب کچھ۔ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، آپ بات کو پوری طرح سمجھا کریں اور سمجھایا کریں۔ جی جو بدر میں ان کا وقار بن چکا ہاں، تھا نا یہ اس ہوئی جنگ بات۔ بدر میں ان کی جو واہ واہ ہو گئی تھی پورے عرب میں، اب یہ چیز جو تھی اس کی وقار کی کمی کی وجہ یہ ہے، اور روب کم ہو گیا، کفار کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اچھا، یہ جب کفار کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، کیوں کہ بھائی اس میں تو بدر میں تو یہ سمجھ آ چکی تھی کافروں کو کہ یہ ناقابل شکست ہے، اگر 1000 کا لشکر بھی ان پر کوئی شکست نہیں دے سکتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی لشکر کو شکست دے سکتے ہیں مسلمان۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہوا اس میں عہد میں، تو وہ مت ختم ہو گئی کہ یہ ناقابل شکست ہے۔ اس کے بعد بڑے بڑے واقعات کیا ہوئے ہیں، جلدی بتائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر اس کے بعد مسلمانوں پر وہ مصیبتیں آئیں۔ مثلا ایک شخص آیا، وہ اب سردار تھا قبیلے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس نے کہا جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ ہمیں کافی سارے لوگ دیں جو وہاں دعوت کا کام کریں۔ وہ 80 آدمیوں کو لے کے گیا ساتھ، اور راستے میں اس نے کچھ تقریباً سب کو قتل کر دیا۔ اور ایک یہ واقعہ رجی ہے، اور ایک بیر معونہ کا واقعہ ہے جہاں پہ 4 آدمی قتل ہوئے، وہ بھی اسی غرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے گئے تھے، بعد میں انہوں نے غداری کی ان سے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب میں سیرت پر یہاں پہنچوں گا تو۔ اچھا، اب یہودیوں کا بھی جو ایک قبیلہ جنگ بدر کے بعد اس کا جلا وطنی ہو گئی تھی، یہودی قبیلے کی، بنو کینکا کی، اور ابھی کتنے قبیلے باقی تھے اس میں مدینے میں؟ 2 سر، جی 2، قریظہ اور بنو نذیر۔ ہاں، ذرا آپ لوگ چپ رہے نا تاکہ مجھے دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں بھی یہ سبھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے آپ فوراً سوال کا جواب مت دیا کریں برائے مہربانی، دوسروں کو موقع دیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے یہ چیز۔ تو 2 قبیلے ابھی باقی تھے، اور یہ یہود آپ کو پتہ ہے دنیا کے جس طرح آج امن سے کھیل رہے ہیں، آپ کے سامنے پوری World War I، World War II، نیتن یاہو کا جو لیٹسٹ صورتحال ہے، کس طرح انہوں نے بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا، ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے، اور انہوں نے بھی شرارتیں شروع کر دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش کی، اور بنی نذیر جو ہے اسی وجہ سے پھر ان کو بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ اور یہ سب غزوہ احد کے بعد کے واقعات ہیں، اور بڑے دردناک واقعات ہیں۔ اس کے بعد اب جب انہوں کو تھوڑا سا مکے والوں کو خیال ہوا کہ بھائی ہم نے تو ان کو شکست دینے کے قریب ہی تھے، یہ تو ہماری حماقت ہے کہ ہم وہاں سے چلے آئے، اور انہوں نے جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، اس میں بھی پوری طرح ناکام رہے۔ حالانکہ نقصان پہنچا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ سیرت کے کورس میں۔ لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم شکست تو دے سکتے ہیں ان کو، لہذا ادھر آپ دیکھیں اس
جو سانحہ تھا جنگ عہد کا، اس کے نتائج بھی آپ نے سن لیے کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب جو تھا جنگ بدر میں کے فتح کے بعد وہ بہت کم ہو گیا۔ تو کافروں نے اور ان یہودی قبیلوں نے، دو یہودی قبیلے جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ سے کہاں چلے گئے تھے؟ ایک خیبر کی طرف ایک خیبر شام کی طرف شاید۔ ان کے خیبر میں چلے گئے، شمال میں، اور یہ سب وہاں یہودی اکٹھے ہو گئے پہلے۔ ابھی تو ایک قبیلہ گیا تھا نا؟ ایک بدر کے بعد گیا تھا، ایک عہد کے بعد گیا تھا ڈاکٹر صاحب۔ یہود کے بعد بھی کچھ مار کا ہونا ہے، اس کے بعد جاتا ہے۔ اوہو، جب میں بات کر رہا ہوں عہد کے بعد کے واقعات کی، عہد کے بعد آپ کو سن چکے ہیں کہ بنو نذیر کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، جس میں ناکام رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، اور 15 دن بعد وہ بھی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب دو قبیلے جو تھے وہ موجود تھے خیبر میں، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اب انہوں نے جا کے دونوں قبیلوں نے خوب اکسایا، پہلے قریش کو، اور پھر مکے ارد گرد جو قبائل تھے ان کے پاس گئے، بلکہ حد یہ ہو گئی کہ انہوں نے پورے یہ جو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے، اس میں پھر انہوں نے سب کو یونائٹ کر کے کافر سارے کے سارے 4000 کا لشکر ان کا تھا قریش کا، اور 6000 کا لشکر باقی قبائل کا تھا، تو 10,000 کا لشکر لے کے اور یہ نکلے مدینہ کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ اب آپ ذرا سا غور کریں اور سوچیں کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، 10,000 کا لشکر لے کے وہ چل دیے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہم اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تو ان کو مشورے میں یہ بات پتہ چلی کہ اس کا جو، اور وہ کس کی تجویز تھی، جلدی بتائیں، کہ خندق کھودی جائے۔ حضرت سلمان فارسی کی۔ فارسی کی۔ ہاں، حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ اس معاملے میں، کیونکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے اور وہاں جنگیں اکثر ہوتی تھیں فارسی اور رومی سلطنتوں کے درمیان، تو انہوں نے تجویز دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خندق کھود لی پورے مدینے کے گرد، پیچھے تو پہاڑ تھا۔ اب جب کافر کوشش کرتے وہاں خندق پار کرنے کی تو مسلمان ان کو تیروں سے گھائل کر دیتے۔ اگر آپ اپنے صفحہ نمبر 3 پہ جائیں نا، تو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، اس کی تفصیل آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ رکھا۔ ابھی ایک قبیلہ اندر ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کون سا ہے؟ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ۔ اس پہ تبصرہ ہے پورے کا پورا بنو قریظہ پر جنگ سورہ احزاب میں، کبھی آپ غور سے پڑھیں تو پتہ۔ اب جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو وہاں سمجھ نہیں سکتے آپ پوری سچویشن کو جو وہاں غزوہ احزاب کے میں بیان ہوئی ہے بنو قریظہ کے حوالے سے۔ تو اب ہوتا یہ ہے جناب کہ یہ لوگ وہاں 1 مہینے تک محاصرہ کیے۔ اب کچھ لوگوں نے ان کے، ایک تو ان یہودیوں کو اپروچ کیا، اور منافقین اس وقت مدینے میں کافی تھے یہود کے پروردہ، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ نبی تو کہتے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کو فتح کریں گے، ہم تو یہاں پیشاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے مدینہ ایک۔ تو اب یہ تھی وہ ساری خباستیں کس کی؟ منافقین کی، یہود کی، جس کو فیس، اور باہر 10,000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو دیکھیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کس حکمت عملی سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ 1 مہینے کے بعد رب العالمین نے ایسی آندھی بھیجی، جیسی آپ نے آگ دیکھی ہے نا لاس اینجلس میں، کہ وہ
کافر جو تھے صبح مسلمان اٹھے تو دیکھا کہ وہ تو جا چکے ہیں، ایسا طوفان آیا خیمے ان کے اکھڑ گئے، اور یہاں پر آ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب کافر کبھی حملہ نہیں کریں گے، اب جو ہے مسلمان ان پر حملہ کریں گے، وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ ان کے لڑنے کی قوت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور مسلمانوں اور کی تعداد زیادہ کو ہو چکی تھی۔ خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی، اشارہ دیا گیا تھا۔ سر اللہ وہ کے سب اکٹھے ہو کے آ چکے تھے۔ اللہ کے بندو، سوچو کہ سارا یہود قریش مل کے اور 10,000 کا لشکر اب کبھی وہ جمع کر سکیں گے؟ جب اس 10,000 کے لشکر نے شکست کھائی ہے، بھاگے ہیں، تو اللہ کی مدد جب آئی ہے طوفان کی شکل میں، تو کیا وہ آئندہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے ممکن کہ اتنی ایفرٹ کر کے، اور جب انہوں نے اس 10,000 کا لشکر کی شکست کو دیکھ لیا، تو کیا ممکن تھا کہ آئندہ وہ جمع کر سکیں گے یہ اور ایک مہینے تک محاصرہ رکھ سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ بھی نہیں سر۔ تو چیزوں کو ذرا انالائز کریں نا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھیں سوچیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ کبھی حملہ آور نہیں ہے۔ سر کتنی مماثلت تو آ رہی ہے افغانستان کے ساتھ۔ جنگ عذاب تو بالکل اس ڈاکٹر صاحبہ اس کا بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی کا ایک یہاں جی دوسرا سر، پہلو نظر آ رہا ہے۔ ورژن ہے۔ سر اگر دیکھیں تو فلسطین کی بھی نہیں لگ رہی، کیونکہ کل ان کی فوج بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کل ہیں۔ ریزائن اور کیا ہے، اور نیتن ہاؤ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ریزائن کرو۔ پبلک کا کتنا پریشر ہے ان پر۔ سعدیہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان دیکھ رہے ہیں اور یہ بدبخت حکمران دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے، پھر بھی ہم کفر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر! یہ ہمیں قرآن سے سر مجھے دوری۔ تو یہ آیت پڑھ کے کل سے نا ایک عجیب سی سر خوشی سی ہو رہی تھی کہ اگر نبی پاک نے یہ کہا تھا تو ہم یہ چیز اس زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اندر سے یہ دل خوش سا تھا۔ یہ قرآن کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ فار ایور ہیں۔ سر ابھی کاش دیکھیں ساری کاش امیدیں ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ کاش ہم ان پر یقین کریں، ہمارا ایمان وہ ہو جو صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا۔ چلیں آپ ذرا واپس آئیں، ذرا ہم اپنے سبجیکٹ پہ رہیں۔ یہ جو شکست ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ، بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ سر یہودی سارے چلے گئے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایمانی قوت بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی بڑھ گئی۔ نہیں، اسلام کے یہ فروغ میں تیزی ہوئی سر، اسلام کے فروغ میں تیزی آئی۔ اب جو تھی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بڑی مستحکم ہو گئی، آئندہ جنگوں سے جو ہے بہت حد تک خطرہ ٹل گیا۔ لہٰذا اب جو قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہ سورت جس کو ہم پڑھیں گے، سورہ نور، یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب میں جا کے دیکھیں جو احکامات نازل ہوئے ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام ہوا کہ وہ صورتیں نازل ہوئیں جنہوں نے معاشرتی اور معاشی انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن کو ذرا غور سے سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کے بعد آپ دیکھیں خود سورہ نور میں جب آپ کو پڑھاؤں گا، اور پھر جب آگے آ کے ہم پڑھیں گے سورہ احزاب، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ احکامات اللہ نے نازل کیے اور جس تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیے، اور مدینے کی ریاست نے جو استحکام پکڑا اس کی وجہ سے، وہ معاشرتی احکامات ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، سب کے سب آپ دیکھیں گے یہاں موجود ہیں۔
اور جب تک یہ احکامات اسلام کے نافذ نہ ہوں کوئی اسلامی حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں. یہ تھا، میں نے آپ کا ایک اچھا خاصا آدھا گھنٹہ لگایا ہے. پہلے اس پر کوئی بھی سوال ہے آپ کا کر لیں، تاکہ پھر ہم سورہ نور شروع کریں گے، اور پھر سورہ نور میں آپ دیکھیں گے کہ وہ احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ جن کے نفاذ کے بعد مسلمان معاشرہ اتنا پختہ پکا شرم و حیا والا، حدود کی پابندی کرنے والے صحابہ اور صحابیات نے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا. کوئی سوال یہاں تک؟ اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ سیرت کتنی اہم ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں. جی اچھا، سر ایسے ہی ہے، بالکل. یہ بتائیں، اب آپ سوال نہیں کرتے تو میں سوال کرتا ہوں. غزوہ احزاب کے بعد فوراً کیا ہوا؟ جلدی سر بتائیں. صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. غزوہ بنی مصطلق. غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی قریظہ، جنہوں نے اس وقت کافروں سے مل کر سازش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا، ابھی آپ نے ذرا اتاری نہیں تھی کہ جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے نبٹ لو. سر یہ غزوہ احد کے بعد نہیں ایسے ہوا تھا، زیرہ والا نہیں، معاملہ؟ غزوہ ڈاکٹر خندق کے بعد صاحبہ ہوا تھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ مہربانی کر کے، اتنی آپ نے پڑھی ہے میڈیکل سائنس. غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ ہوا تھا غزوہ احد کے بعد، اور غزوہ احزاب کے بعد بنی قریظہ کا معاملہ ہوا ہے. سر جی وہ وہی والا نا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا اور کہا کہ ابھی ہتھیار مت اتاریے گا، ہم نے ہتھیار نہیں اتارے. اسی کا تو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے جی سامنے. جی جی میں یہی پوچھ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر ابھی بھی میرے ذہن میں تو وہی ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ ہوا تھا کہ آپ نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے نہیں نہیں تو. نہیں نہیں، یہ اب خندق کے آپ بعد. اگر کتاب نہیں پڑھیں گے نا اور اپنے مفروضوں پہ چلے گئے تو پھر آپ یہی بات بار بار کہیں گے. جی میں سر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے سر. اپنے تاریخ کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے، تاکہ آپ واقعات کو پوری طرح سمجھ سکیں. غزوہ احد کے بعد جو اخراج ہوا تھا وہ بنی نذیر کا تھا، بنی کنیزہ کا چلتا. اور بنی نذیر نے حرکت یہ کی تھی کہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ان کے پاس کیونکہ ایک وہ دینا تھا قتل کا، اور یہ اس میں شامل تھے، معاہدے کے اندر تھا. تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اوپر سے ایک چٹان پھینکنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ نیچے نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی بتائی گئی، اور آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے اور پھر ان کا محاصرہ کر لیا، اور اس کے بعد 15 دن کے محاصرے کے بعد ان کا اخراج مدینے سے ہوا. تو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں قبیلے پہلے بنی قینقاع جنگ بدر کے بعد نکلے، اور یہ غزوہ احد کے بعد نکلے. یہ دونوں خیبر میں تھے، اور انہوں نے مل کر بڑی کمپین کی، اور جو غزوہ خندق ہوا جو 5 ہجری میں ہوا، انہوں نے سارے قبائل کو جمع کیا اور ان کو اس پر آمادہ کیا. تو گویا 5 ہجری میں جو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوا ہے، اس میں مکے والوں کا گروہ 4000 کا تھا، اور دوسرے قبائل کا گروہ جو تھا وہ 6000 کا تھا. اس طرح 10,000 لوگوں نے جنگ احد میں ساری
जंग खंदक में काफरों के लश्कर की ये तादाद थी। डॉक्टर साहब समझ आई कोई नहीं आई? जी सर, आ रही है। सर अच्छा, जी इसमें मुसलमानों का लश्कर कितना था, इधर नहीं लिखा हुआ है। वो इसलिए नहीं लिखा हुआ कि खुले मैदान में तो जंग नहीं हुई, वो मुसलमान अंदर रह के मदीने के अंदर खंदक के अंदर मदीने में लड़ रहे थे, तो उनकी तादाद नहीं पता तो नहीं लिखी। अब समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। सर ये आपने ग़ज़वा अहज़ाब में जो अहले मक्का की तादाद है वो 6,000 बताई है और बाकी कबाइल की 4 थी। नहीं, उनकी कुरैश की 4,000 थी और बाकी कबाइल की 6,000 थी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सर जी एक बात करनी है कि ये वो डॉक्टर साहब से कह दें कि ये गजवा खंदक जो है ना, हमारे पास जो रहीकुल मखतूम है वो उसके बाद बड़ी फौरन तफसील से बयान है उसमें। 426 पे गजवा बनु कुरैजा आ जाता है साथ ही। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब उस कोर्स में हैं, हमारे सीरत के कोर्स में, तो इंशाल्लाह जब वहाँ पढ़ेंगे तो सारी तफसीलात इंशाल्लाह ये मैं खुद आपके सामने रखूंगा। जी सर, मैंने किताब खोली हुई है साथ। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो बनु तीसरे जो गज़वा ओहद जो तीसरे साल शवाल में हुई है, बनी कुरैज़ा तो गए हैं, ये वो बनु नज़ीर हैं और बनु कुरैज़ा गए हैं जंगे ग़ज़वा खंदक के बाद। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये सूरत हाल हो गई है ना कि 10,000 का लश्कर पूरा अरब जमा होके आया, जैसे यहाँ पूरा अमेरिका और आपका वो नेटो और पाकिस्तान ने भी अड्डे दे दिए, हमने भी सब कुछ, लेकिन रब ने किसको फतह दी? कितना अमेरिका रुसवा होके निकला है, आपको अंदाजा नहीं है। कहते हैं ना, सर पर पांव रख के भागना, बिल्कुल वो मुहावरा इन परफेक्ट आता है। अच्छा, अब जो असल बात है ना वो समझने की ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 हिजरी में जो फतह हुई है ना मोमिनों को, और अल्लाह की खास मदद से कि ये 10,000 का लश्कर नाकाम लौटा है, उसके बाद आप ये देखें कि मुसलमानों को अल्लाह ने वो मौका दिया कि वो उस दीन के अहकामात जो जो नाजल हुए हैं नाफिज करें और माशरे को पूरी तरह एक इस्लामी मसाली माशरा बना दें। और ये बन गया, और आप देख लें कि ऐसा बना कि जैसे जो ही अहकामात नाजिल होते थे, और ख़ास कर एक बात आप बहुत अच्छी तरह समझें, अमनो अमान का मसला जुड़ा हुआ है इफ़्फ़त और पाकदामनी के साथ। याद रखें, बड़े गौर से सुनें इस बात को। अगर आप शराबियों को कोड़े मारें और इन लोगों को कोड़े मारें जिनका जिक्र यहाँ आएगा सूरह नूर में, जो बेचारी बेकसूर मुसलमान औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, प्रोपगंडे करते हैं, माशरे को फसाद ज़दा करते हैं, उनको भी आप उन्हीं सज़ाएं से दो चार करें जो यहाँ बयान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। तो माशरा एक ऐसा खूबसूरत पाकीज़ा माशरा होता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद रज़ाए इलाही का काम करना होता है, और रज़ाए इलाही है बुराइयों को छोड़ देना और नेकियों पर अमल करना। तो मदीने की फ़िज़ा ऐसी बन गई कि आप देख लें कि वो माशरा काश काश आज कायम हो जाए, और आप लोग खुसूसी दुआ करें कि अफ़गानिस्तान वाले इस माशरे को कायम करके दिखाएं, इस्लामी निज़ाम को नाफिज करके दिखाएं, ताकि ये जो है ये एक मिसाल दुनिया के सामने आएगी, तो साफ लोगों को पता चलेगा कि ना तो कैपिटलिज्म ये कर सका। आप देख लें, मैंने अपनी आंखों से मगरब का माशरा अमेरिका में मैंने पढ़ा है, यूरोप में कई दफ़ा गया हूँ, कि कितना गंदा माहौल है। इंसान आज उन माशरों में देख रहे हैं, आप खुद अमेरिका को देख लें। अब वो डीप स्टेट जो
ہے اس نے دنیا پوری کا کیا حال کر دیا اور امریکہ کا کیا حال کر دیا. اور ٹرمپ کے جیتنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے انہی خباستوں کا تھوڑا سا ذکر کیا تو وہ جیت گیا. لہذا یہ اچھی طرح سمجھیں کہ یہ قرآن روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آج پاکستان کا وجود آپ کو خطرے میں اس لیے آ رہا ہے نظر کہ ہم نے اسی قرآن کو نہ صرف چھوڑا بلکہ اس میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ہمیں انہوں نے اتنا مالی طور پر کمزور کر دیا اور ہمارے ملک کے اندرونی حالات چاہے معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، اتنے دگرگوں ہیں قرآن کو چھوڑ کر کہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے کوئی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا میں اور آپ اسی قرآن کی دعوت دیں، اسی پر خود اپنی قول سے، عمل سے اپنی زندگیاں اسی کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہم ان ساری نعمتوں سے استفادہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن و سنت کی اتباع میں رکھی ہیں. یہ ساری باتیں جو آج میں نے آپ کو سیرت کے بارے میں بتائی ہیں اور مدنی صورتوں کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، اہم ہے یا نہیں ہے؟ جی سر جی بہت سر، اہم ہے. بہت اہم ہے. اور آپ کو جو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، آپ 3 قبیلوں کا ایک پیج پہ صرف، اور اسی طرح 5 پیجز پہ وہ جو مشہور غزوات ہیں. باقی ہم سارے غزوات اتنے نہیں ہیں، یہ صرف بہت چند ہیں. آپ کو پتہ ہے سرایہ اور غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ جلدی بتائیں. 27 70 27 70 70 کہا تھا سر نے. جمع دونوں کا جمع کر کے غزوات اور سرایہ. غزوات وہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس کی کمانڈر ان چیف تھے. اور سنیں، سرایہ وہ سریا اس جنگ کو کہتے ہیں یا اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس کی پلاننگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، لیکن کسی صحابی کو اس کا سربراہ بنا کے بھیجا. تو یہ کل کتنے ہیں غزوات اور سرایہ؟ 70 کے لگ بھگ ہے سر. 126 کے قریب سر نہیں جی. نہیں، 126 70 نہیں ہے. ہے، 80 کے قریب ہیں. انشاءاللہ سارے تفصیلات سے اس کا میں ہینڈ آؤٹ بھی دوں گا آپ کو، ایک کوئی 21 پیجز کا انشاءاللہ، جس میں سارے غزوات اور سرایہ، اس میں کیا تعداد تھی، کیا نتائج ہوئے، وہ سارے اس ٹیبل میں موجود ہوں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور یہ کلاس اٹینڈ کریں سیرت کی، تاکہ قرآن سیرت سے اور سیرت قرآن سے کس طرح سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہم وہاں کلیئرلی ڈسکس کرتے ہیں. اب اگلے 15 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سورہ کل شروع کروں گا. اب آپ سیرت کے بارے میں جتنے سوال چاہیں کریں تاکہ آپ کو سیرت کی بات سمجھ آ جائے. سر جی سر یہ میں تھوڑا ایک سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یہ قیدی کے بارے میں غزوہ احد میں قیدی تو کوئی نہیں بنائے گئے تھے سر جی. میں نے اس سے لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے غزوہ احد میں کس قدر جب جنگ کا پاسا پلٹا، جب یہ جو چھوڑ دیا انہوں نے درہ اور داخل ہوئے تو بھگدڑ مچ گئی تھی، اور انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اگرچہ وہ مدینہ کا رخ نہیں کیا انہوں نے، تو انہوں نے قیدی بنائے ہیں. بھائی جب ان کے 70 قیدی تھے بدر میں، پتہ ہے آپ کو، جی سر. جی جی سر جی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ حرکت نہ کی ہو؟ سر اس سے پہلے سنا نہیں ہے ایسے، نہ کہیں پڑھا بھی نہیں، آج ہی پتہ چلا. چلیں میں بھی دیکھتا ہوں، آپ سر بھی جی دیکھیں، نہیں. ہم اس کی اصلاح کر لیں گے، ٹھیک ہے، اگر اس میں غلطی ہے تو. سر یہ جو بنی کینکا کا یہ تھا یہودیوں کا قبیلہ، اس کو غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا. ہوا یہ، سنے غور سے، جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہودیوں کے تو پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے بنی کینکا کے پاس وہ ساری جو انڈسٹری ہے نا، بڑے لوہار ترخان
زریں یہ بناتے تھے، ان کے اپنے بنکرز تھے، آرمی کے جیسے بنکرز ہوتے ہیں نا، بڑے جمے جمائے تھے۔ تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے یہودی تو ویسے بھی بڑا، نیتن یاہو کو دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ ذرا مسلمانوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، کہیں ان کا دماغ خراب نہ ہو جائے کہ یہ فتح کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک حرکت کی مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے۔ ایک خاتون گئی، وہ چادر میں لپٹی ہوئی تھیں، کوئی سودا خریدا، انہوں نے چادر باندھ دی۔ جب چادر باندھ دی تو وہ اٹھیں تو وہ چادر اتر گئی، تو وہ تو جب تو ایک مسلمان دیکھ رہا تھا، اس نے اس یہودی کو مارا، یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اس پہ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا پڑا کہ ان یہودیوں کو لگام دیا جائے۔ تو یہودیوں کا 15 دن محاصرہ رہا اور پھر ان کا اخراج ہوا۔ اس کے بعد تفصیل وہاں بیان ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ دیکھیں، ایک بات آپ ضرور سمجھیں کہ جب تک ہم ان مدینے کے حالات کو نہیں سمجھتے، جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکتا کہ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احکامات نافذ ہوئے، اور سارے کے سارے نازل ہوئے، اور سارے کے سارے نافذ ہوئے، جبکہ وہاں کی لائف ایک جنگی کیمپ کی لائف ہے مدینے کی۔ دیکھیں نا، 10 سال کی زندگی اور 80 غزوات اور سرایہ ہوئے ہیں، ان میں یہ چند مشہور میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ بھی 3-4 رکھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان حکومتوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایڈوائزر یہودی اور عیسائی ہیں۔ ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا کمانڈر، جس نے ہاتھ کے برابر کسی اور کمانڈر کی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ بہترین نمونہ تمہارے لیے جنگ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، آپ کے انفرادی سیرت و کردار اور اخلاق ہو۔ نمونہ کون ہے؟ کون ہے نمونہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ان جو اتنے متاثر ہیں کہ ہماری فوجوں کے سارے لباس دیکھ لیں، سارے طور طریقے دیکھ لیں، ان کے ایڈوائزر دیکھ لیں، ان کے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں وہاں، میرا لیکچر تھا یہ چیکلالہ 3 میں، تو وہاں کچھ فوجی، ریٹائرڈ فوجی بھی تھے۔ انہوں نے جب سنا تو وہ حیران پریشان ہو گئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لیکچرز تو ہماری آرمی کی اکیڈمی میں ہونے چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے مجھ سے کہا۔ کیوں؟ جو رہنمائی آپ دیکھ لیں ان میں ہے، کوئی فوجی جرنیل نہیں پیش کر سکتا۔ جس ہستی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، آپ تینوں تو دیکھ چکے ہیں، آپ فتح مکہ دیکھ لیں، آپ غزوہ تبوک دیکھ لیں، ساری میں آپ کو نظر آئے گا کہ یعنی میں تو پڑھ رہا تھا اور میں حیران تھا، آپ بھی پڑھیں سورت اسی میں رحیق المختوم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں کس طرح فوجوں کو ترتیب دی، کوئی جنگی ماہر بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اس کا کتنا فائدہ ہوا کہ 650 نے 3000 کا لشکر جو تھا اس کو شکست دے دی۔ وہ تو غلطی ہوئی جی سر، مسلمانوں سے۔ انتہائی کم وسائل اور بہترین رزلٹ۔ میں اس کا آپ کو بھیجوں گا ایک سرسری جائزہ، پھر آپ دیکھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی سوچا کریں خدا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں مکے سے، آپ کا گھر محاصرے میں ہے قتل کے لیے،
ایسا ہی ہے؟ جی سر. مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اپنے پاس کھانے کو بھی پورا نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی سر. زیادہ راہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ فتح مکہ پر کے وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے کوئی مثال کہ کوئی ایک شخص کس قسم پرسی کی حالت میں ہجرت کی اور پھر بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ لیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سر یہ ان ہمارے کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنا بڑا اور بغیر کسی خون خرابے کے پورا شہر فتح کر لیا. اور آپ دیکھیں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا آسان کام نہیں ہے. دنیا کا اتنا کامیاب ترین جرنیل جو ہے اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں کہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس کے گھر میں چولہا بھی مشکل سے جلتا ہے. آپ ذرا ان کاروں اور ان وی آئی پی ٹریٹمنٹ کو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں، تو یہ تو کافروں سے بھی آگے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ کیا جی سر. ہوتا ہے آفس میں؟ تو برائے مہربانی یہ سب چیزیں آپ کو سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالیں. پھر آپ فرد ہوں گے تو بھی بہترین اور کامیاب ترین فرد ہوں گے. اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدیدار ہیں، آپ بینک، آپ کے پاس مال ہے، تو آپ اس مال کو اللہ کی جو غریبوں کے لیے حقوق رکھیں، جب ان کو ادا کریں گے تو آپ سوچیں کہ رب العالمین کا آپ پر کتنا فضل ہوگا کہ جس نے وہ نعمتیں دیں ہم اسی کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، اور ہم معاشرے کے بہترین انسان ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن جو نعمت عظمی ہے مومنین کے لیے اور انسانیت کے لیے، اسی پر عمل کریں. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. تو سورہ نور کو ذرا کل پڑھ کے آئیے اور اپنے زیر مطالعہ رکھیے اس کتاب کو، سیرت کی جو ہے، تاکہ پھر ہر سنڈے کو جب ہم پڑھیں تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آج یہ جو نقطہ رہا ہے انشاءاللہ اللہ کہ توفیق دے سب کو. قیدیوں کا معاملہ جو غزوہ اس میں خندق میں، وہ انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں، تاکہ ہم غزوہ احد میں غزوہ احد میں قیدی ہیں. نہیں ہے سر جی، کہہ دی غزوہ نہیں احد ہے میں نا، لیکن یہ یہ پلس پتہ پوائنٹ کرنا تھا ہے. مسلمانوں کا. بھائی میں نے جو آپ نے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اس میں 40 قیدی ہیں، آپ نے اعتراض کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. ہم اس کو سیرت کی کتابوں میں جا کے دیکھ کے اور اس کو ٹھیک کریں. سر غزوہ احد میں دیکھنا ہے. سر جی میں نے تجلیات نبوت میں بھی دیکھا ہے، اس میں بھی صرف جو ہے وہ ان کی تعداد ہے مقتولین کی، قیدی کوئی بھی نہیں. اچھا ٹھیک، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مزید بھی آپ دیکھیں تو انشاءاللہ اس کو کریکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں جی بھی سر. دیکھوں گا. سر تو قیدیوں کی بات کوئی بات نہیں، وہاں صرف مقتولین کا بتایا گیا ہے کہ 70 قتل ہوئے تھے، جس میں امیر حمزہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ پڑھیں نا ذرا پوری کو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس بے جگری سے لڑے ہیں. غزوہ احد تو کمال کا غزوہ ہے. جب سوال کیے نا لوگوں نے کہ بھئی شکست کیوں ہو گئی جب کہ بدر میں فتح ہوئی تھی اتنے کم وسائل کے ساتھ، تو اللہ نے پورا تبصرہ بتایا ہے جنگ ساری سورہ آل عمران میں، اور جو آخری آیات ہے نا 80، اس میں پورا تبصرہ ہے.
تو کل آپ نے سورہ نور کو اچھی طرح اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ کے آنا ہے تاکہ کل ہم اس کو جب شروع کریں تو آپ پوری طرح بات کو سمجھتے ہوئے چلیں. انشاءاللہ سر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے اور ہم سب کو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین آمین. ثم آمین.